نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، ایم دینی چینل کی طرف سے ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی فوائد کے متعلق ہے کہ کن کن صفاتی ناموں سے کیا کیا فوائد میں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی چند ویڈیو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے متعلق بنائی، تو آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام یا رحیم، اس کے متعلق آپ سے بات کریں گے، اور تین بڑے فائدے کہ یا رحیم کی برکت سے تین بڑے کام ہمارے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وظائف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود ان وظائف کو کریں۔ چند دنوں سے بہت سارے دوست احباب کال بھی کر رہے ہیں، میسیج بھی کر رہے ہیں، اور بار بار ان کا اصرار ہے کہ آپ خود وظیفہ کریں، ہمیں پانی دم کر کے دے دیں، ہمیں کوئی میٹھی چیز دم کر کے دے دیں۔ تو میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں، جس فکر، جس توجہ اور دھیان اور یکسوئی کے ساتھ آپ وظیفہ کر سکتے ہیں، وہ توجہ اور وہ فکر دوسرے بندے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک مریض آدمی ہے، تو مریض آدمی اپنی تکلیف کو سمجھتے ہوئے جب دوائی لے گا، چیک اپ کروائے گا، تو اسباب کے درجے میں اس کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور اگر مریض آدمی خود گھر بیٹھا رہے، چیک اپ نہ کروائے، کسی دوسرے ساتھی کو یہ کہہ کر بھیج دے کہ جاؤ بھائی میڈیکل سٹور سے فلاں گولی لے آؤ، فلاں سیرپ لے آؤ، تو لے تو وہ بھی آئے گا، لیکن بغیر چیک اپ کے ممکن ہے کہ وہ دوائی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہو۔ تو اسی طرح جب آپ کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، جیسے بہت سارے دوستوں کی کال مجھے موصول ہوئی، بہت سارے دوستوں کی، کہ جو کنویں کے متعلق ہم نے ویڈیو بنائی، جو وظیفہ آپ کو بتایا، تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس وظیفے کو میں خود بھی الحمدللہ آزما چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ خود آزمائیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے عمل کرنا اور ایک ہے عمل کسی سے کروانا۔ دیکھیں، عامل حضرات جو ہوتے ہیں یا کوئی بھی دوسرا ہے، اگر آپ اس سے عمل کروائیں گے تو اس کی وہ تاثیر آپ کو نہیں ملے گی جو آپ خود اللہ کے سامنے رجوع کر کے اللہ کی پاک کلام کو پڑھیں گے، بیٹھیں گے، مجاہدہ کریں گے، قربانی دیں گے، وقت اپنا دیں گے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ بجائے آپ دوسرے کے سہارے پر رہیں، یہ ویڈیو صرف آپ کے فائدے کے لیے بنائی جا رہی ہیں کہ تاکہ آپ در بدر کی ٹھوکروں سے بچ کر اپنے آپ کو خود سنبھالیں، اپنے آپ کو خود ٹھیک کر سکیں، آپ کے پاس وظیفہ موجود ہو، آپ کے پاس قرآنی آیت ہو کہ یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس سے فائدہ ہوتا بھی ہے، جب بندہ خود کام کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ لازمی اس چیز کو اپنائیں۔ جو دوست اب آپ مجھے بار بار کال کر رہے تھے، اگر میری یہ ویڈیو وہ سن رہے ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ خود تھوڑی سی قربانی دیں، ٹھیک ہے،
جو وظیفہ بتایا، جو اس کا ٹائم بتایا، جو اس کا طریقہ بتایا وہ کریں، اور مایوس نہ ہو، جلد بازی اپنے اندر نہ رکھیں کہ میں نے 2 دن عمل کیا جی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں جس طرح آپ کی پریشانی بڑی ہے، آپ کی پریشانی کئی دنوں سے ہے، تو آہستہ آہستہ ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں۔ جتنا ہمارا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے تو اتنا اتنا ہمارے مسائل کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خیر بات بہت دور نکل آئی، لیکن یہ بات ضروری تھی کیونکہ کافی سارے دوستوں کا اصرار ہوا کہ ہمیں یہاں پانی دم کر کے دے دیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ پریشانی ہے، آپ آ کر دم کر دیں۔ تو اس لیے یہ بات بتانا ضروری سمجھا کہ تاکہ آپ سامعین کو سمجھ آئے کہ خود اس کام کو کریں، ثواب کا ثواب بھی ہے اور آپ کی مشکل بھی انشاءاللہ حل ہوگی آپ کی فکر سے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ من جدہ وجدہ، کہ جو آدمی کوشش کرتا ہے، جو آدمی محنت کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو جب میں کوشش کروں گا تو مجھے اس کا پھل ملے گا، جب آپ کوشش کریں گے تو آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ تو مؤدبانہ گزارش ہے کہ تھوڑی سی کوشش کیا کریں کہ تاکہ خود آپ کا لگاؤ بھی قرآن کی طرف، قرآنی وظائف کی طرف ہو اور آپ کے مسائل بھی جلدی حل ہوں۔ تو آج کا وظیفہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رحیموں کے متعلق ہے۔ انشاءاللہ اب چند روز ویڈیو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پر ہوگی، اور ایک ایک صفاتی نام کے کیا کیا فوائد ہیں وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یا رحیمو کا جو ترجمہ آپ سمجھیں عام لفظوں میں، اے رحم کرنے والے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو پکار کر اللہ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں کہ اے رحم کرنے والے ہماری مشکل آسان فرما دے، اے رحم کرنے والے ہماری بگڑی بنا دے۔ تو یا رحیم اے رحم کرنے والے، اس کے 4 فائدے آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ان فوائد کی طرف چلنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو سامعین گرامی، آئیے اپنے وظیفے کی طرف۔ اگر آپ کے کھیتوں میں اناج بہت کم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اناج بہت کم ہو گیا، پھلوں میں پھل کم لگنا شروع ہو گئے، تو آپ نے یا رحیمو کو ایک کاغذ پر لکھیں، ٹھیک ہے۔ کاغذ پر لکھنے کے بعد اس کو کسی گلاس میں، جگ میں، پانی میں ڈالیں، اور تاکہ قلم ایسے سے لکھیں کہ جس کی سیاہی پھیل کر پانی میں مکس ہو جائے، تو وہ پانی اس پودے کی جڑوں میں ڈال دیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے وہ پودا اچھا خاصا آپ کو پھل دے گا۔ یہ وظیفے کی برکت ہے، اور وظیفہ غیر شرعی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو یا رحیم صفاتی نام ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے۔ نمبر 2، آپ کسی سے حقیقی طور پر محبت کرتے ہیں، جائز طریقے سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اس کو اپنے عمل میں لا سکتے ہیں۔ کس طرح کہ آپ نے روزانہ ایک تسبیح روزانہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، تو گویا کہ 5 نمازوں کے بعد 5 تسبیح ہوگی، یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، یوں آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور 11 دن کا عمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ 5 نمازوں کے بعد تسبیح آپ پڑھ لیں تو دعا مانگیں اور تصور میں اسی بندے کو رکھیں جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، تو 11 دنوں کے بعد انشاءاللہ وہ جو جائز محبت ہے اس میں قربت پیدا ہو جائے گی، وہ انشاءاللہ اس کا حصول آسان ہو جائے گا۔ اور تیسری اس کے جو فوائد میں یہ بات ہے کہ اگر آپ دنیاوی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، گھر کی پریشانی ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، کاروبار کی طرف سے پریشانی ہے، مختلف یعنی کہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، آپ کے کام کرتے ہیں وہاں پریشانی ہے،
یعنی دنیاوی کوئی بھی اگر آپ کو پریشانی ہے تو آپ اس کو صرف 7 دن، ایک ہفتہ، صرف 7 دن رات کے کسی حصے میں نماز عشاء کے بعد کر لیں تو سب سے بہترین ہے۔ 500 مرتبہ تسبیح آپ لے لیں، 100 دانے والی بھی ہوتی ہے، 500 والی بھی ملتی ہے، 1000 والی بھی ملتی ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ میں الحمدللہ خود بھی وظیفہ کرتا ہوں، تو وہ مشکل نہیں ہے اس تسبیح کا ملنا۔ اگر نہیں ہے تو وہی 100 والی ہو جائے تو اسے 5 دفعہ کر لیں۔ تو یا رحیم 500 مرتبہ ایک ہفتہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر میں آپ نے طاق عدد میں درود پڑھ لینا ہے۔ اس سے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ہی جو آپ کی دماغی ٹینشن ہے، جو دنیاوی مسائل نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، اس سے آپ آزاد ہو جائیں گی۔ اور چوتھا وظیفہ یہ ہے کہ تسخیر قلوب، کسی کے دل کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ فلاں دوست میرے ساتھ ہو جائے، فلاں میرے ساتھ محبت کرنا شروع ہو جائے، فلاں میرا بن جائے، تو اس کے لیے بھی آپ نے اس کو 11 دن کرنا ہے، اور روزانہ 5 نمازوں کے بعد ایک ایک تسبیح یہاں پر بھی اسی انداز سے کرنی ہے۔ لیکن یہ 2 باتیں میں کر دوں کہ تسخیر قلوب کے لیے اور اپنی سچی محبت کے حصول کے لیے آپ کا جائز مقصد کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ آپ جائز مقصد کے لیے کر رہی ہوں، غلط چیز کے لیے، غلط کام کے لیے، ناجائز کام کے لیے آپ اس وظیفے کو نہ کریں، کیونکہ جب آپ خدا نخواستہ کوئی اس کو ناجائز طریقے سے استعمال کرے گا وظیفے کو، تو نقصان ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہم اپنے دین کو اگر غلط طریقے سے استعمال کریں، اپنی ذات کے لیے استعمال کریں، تو پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی دین کے تابع کرنی ہوتی ہے تو کامیابی ہوتی ہے، اور اگر دین کو اپنے تابع کریں تو ناکامی ہوتی ہے۔ یہیں پر یہ ہے کہ وظیفے کو اگر جائز مقصد کے لیے آپ کریں گے تو فائدہ ہوگا، اگر ناجائز مقصد کے لیے آپ کرتے ہیں خدا نخواستہ تو پھر میرے دوستوں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرے، ہماری مشکلات کو آسان کرے۔ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔